إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير سورہ فاطر کی آیت نمبر 31 اور 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کو تین اقسام کے اندر تقسیم کیا ہے۔ اگرچہ یہ دنیا جب اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق فرمائی ہے اس وقت یہ انسان سب کے سب ایک ہی امت تھے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ یہ تمام انسان ابتدا کے اندر ایک امت تھے، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ سب ایک اللہ کے ماننے والے تھے اور اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ فاختلفوا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ۔ پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ اور انبیاء کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے ہدایت اور ان کے فیصلوں کے لیے کتاب بھی عطا فرما دی کہ اس کتاب کے ذریعے، اللہ کے ان احکامات کے ذریعے ان کے فیصلے کیا کرو۔
سورۃ فاطر کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی پھر تفصیل بیان کی ہے کہ اس کے بعد تمام امت جو ہے، تمام انسان جو ہے وہ 3 حصوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ اب وہ 3 حصے کون سے تھے؟ اول اللہ فرماتا ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو اللہ نے تمہارے طرف وحی کی ہے یہ حق کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ مصدقا لما بین یدی، اور اس کے جو سچائی کے دلائل ہے ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ اپنے سے پہلی والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں تھیں توریت اور انجیل، نہ یہ کتاب اس کی مخالفت کرتی ہے ان کتابوں کی۔ اور سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی ما کنت بدعا من الرسل، اور نہ آپ ان انبیاء کے راستے کو چھوڑ کر کوئی نیا راستہ آپ نے اختیار کیا، کوئی بدعی طریقہ آپ نے اختیار نہیں کیا، بلکہ وہی مشن جو پہلے انبیاء کا تھا اسی مشن کو آپ لے کے چل رہے ہیں۔ اسی تسلسل کو آپ لے کے آگے چل رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر انہیں دیکھ بھی رہا ہے اور باخبر بھی ہے ان سے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر اللہ فرماتا ہے انبیاء کے اس سلسلے کے بعد ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے بندوں میں سے وہ لوگ بنائے جن کو ہم نے اس کے لیے منتخب کیا تھا، انتخاب ان کا کیا تھا۔ یعنی جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی کتاب کے ماننے کا اقرار کرتے ہیں، گویا یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی ہوتی ہے ان کے اوپر کہ اتنی دنیا کے اندر اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے اپنی کتاب کے لیے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے پھر بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا، یعنی اپنا نقصان کیا انہوں نے۔ جو کتاب اللہ نے ان کو دی تھی، جس کتاب کا ان کو اللہ نے وارث بنایا تھا، اس کتاب سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا، اقرار کے بعد بھی اس کتاب کے خلاف چلے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض ان میں سے وہ تھے جو
میانہ روی انہوں نے اختیار کی. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے سبقت حاصل کی، یعنی نہ صرف اس کتاب کا حق ادا کیا بلکہ اور آگے بڑھ کے ان کی خدمت کی اللہ کی کتاب کی. ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے جن لوگوں پہ ہو جائے. یعنی یہ کتاب ہمیں جھنجھوڑتی ہے، یہ آیاتیں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ہمیں جگا رہی ہے کہ ایمان لانے والوں، کتاب کو ماننے والوں، رسولوں کو ماننے والوں، اللہ کو ماننے والوں، اللہ کی عدالت میں اللہ کے نزدیک یہ امت 3 حصوں کے اندر تقسیم ہے. اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس حصے کے اندر ہے. ظالم لنفسہ، مقتصد یا سابق بالخیرات. اللہ کی کتاب سے روگردانی کر کے اپنے حق میں نقصان کر رہے ہیں، ظالم بنے ہوئے ہیں، یا کم از کم اتنا تو ہے کہ ہم شرک سے بچ رہے ہیں، گناہ کبیرہ سے بچ رہے ہیں اور فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں. تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جنت میں چلا جاتا ہے اور جہنم سے وہ بچ جاتا ہے. یا اس حصے کے اندر تم ہو جو سابق بالخیرات ہے، دین کے راہ کے اندر بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے لوگ ہیں، مال اور جان اور وقت لگانے والے سب سے زیادہ فرنٹ پہ وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کے اندر ہے. ظالم بنے ہوئے ہیں، یا کم از کم اتنا ہے کہ میانہ روی ہم نے اختیار کی ہے، جو فرائض ہے اس کو ادا کر رہے ہیں، جو اللہ کے احکامات ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. یا ان لوگوں میں سے ہیں جو بڑھ چڑھ کر اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو بڑھ چڑھ کر اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہے. اب آگے اللہ اس کی تشریح فرماتا ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا قرآن نے اختصار کیا ہے. اس کے بعد پھر میں آپ کو سورۃ الواقعہ پہ لے جاؤں گا، وہاں پھر زیادہ تفسیر ہے ان 3 جماعتوں کی. اور وہ تفسیر اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اصحاب الیمین ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ یہی جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، سابقم بالخیرات اولئک المقربون، ان کو کہتے ہیں جو اللہ کے سب سے قریب لوگ ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہے جو اصحاب الشمال ہے. اب یہ مقتصد اور سابقم بالخیرات، یہ 2 جماعتیں جو ہے یہ جنت کے اندر ہوگی. ایک کو قرآن اولئک المقربون کہتا ہے اور دوسرے کو اصحاب الیمین کہتا ہے. تو یہاں ان دونوں جماعتوں کا ایک ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے، جنات عدن یدخلونہا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے باغات تیار کر کے رکھے ہیں. ابھی ہم راستے پہ آ رہے تھے تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، راستے میں باغات بنے ہوئے ہیں، کھیت ہے، سبزہ ہے،
ایک خوبصورت منظر ہے. میں نے کہا دیکھیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی ہمیں جنت عطا کی ہے. اگر ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں، اپنے عقائد کو صحیح کر لیں، گناہوں کو چھوڑ دے، تو یہ دنیا بھی جنت ہے ہمارے لیے. لیکن اس دنیا کو خود ہم نے جہنم بنایا ہوا ہے. آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے. آسمان میں سورج چاند ستارے اللہ نے کام پہ لگائے ہیں. زمین کے طرف سے بادل اللہ اٹھاتا ہے، بادلوں سے بارشیں اللہ برساتا ہے. زمین سے رزق ہمارے لیے اللہ نکالتا ہے. ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بچے کی شکل اللہ تیار کرتا ہے. کوئی اور ہوتا ہے اندر؟ کسی اور کی قدرت ہے اس کے اندر؟ سورۃ المومنون کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے میں ہوں وہ جو بچے کی شکل ماں کے پیٹ میں تیار کرتا ہے، جو تمہاری تخلیق کرتا ہے، اور ایک شکل سے دوسری شکل میں پہلے نطفہ، اس سے خون بنایا، پھر اس سے گوشت کا لوتڑا بنایا، پھر ہڈی بنائی، پھر اس پہ گوشت چڑھایا، اور اسی کے اندر آنکھیں بنائی، ناک بنایا، منہ بنایا، کان اور ہاتھ اور پاؤں، ہر چیز، اور اندر کی جو مشینری پوری ہے وہ اللہ رب العزت نے تیار کر دی. پھر اندر جان بھی اللہ نے ڈالی. پھر کھانے کا انتظام بھی ایسا کیا کہ ماں کے جسم ہی سے، اسی کے جسم ہی سے ایک حصہ رگوں کا لے کر بچے کے رگ کے ساتھ جوڑ کر جو ماں کھاتی ہے، خون بنتا ہے، وہی بچے کو سپلائی ہو رہا ہے. اور جیسے ہی وہ دنیا کے اندر آتا ہے، وہ رگ کٹ جاتی ہے، کھانے کا وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو ماں کی وہ سوکھی چھاتیاں جس میں پہلے دودھ نہیں تھا، اللہ رب العزت اس سے پھر دودھ جاری کر دیتا ہے. یہ کس کے احسانات ہے؟ یہ کون کر رہا ہے تمہارے لیے؟ یہ پوری کائنات، یہ ہوائیں وہی تو چلا رہا ہے، یہ دن اور رات وہی تو لا رہا ہے. رات میں ہم آرام کرتے ہیں، دن میں مشقت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر رات کو سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں. یہ احسانات کس کے ہیں؟ ہمیں سکون دینے کے لیے بیوی پیدا کر دی، ہمیں قوت دینے کے لیے ایک خاندان اور کنبہ بنا دیا، اولاد دی کہ ہم مضبوط ہو جائے، ہمیں سہارا ملے. اور پورا یہ ایک سسٹم اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھ دیا ہے. اور اللہ چیلنج کرتا ہے، ارونی ماذا خلق الذین من دونہ، ذرا بتاؤ میرے علاوہ اس کائنات میں کسی اور نے کوئی چیز بنائی ہے؟ اللہ سوال کرتا ہے، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، زمین میں دکھا دو، آسمانوں میں دکھا دو. پوری کائنات چھان کے دیکھ لو، ایک پن کا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور نے نہیں بنایا ہے. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. پورا جسم، کتنی قیمتی چیزیں ہیں اس جسم کے اندر، کتنی قیمتی چیزیں ہیں. آنکھ تو چھوڑے، آنکھ کی کتنی قیمت ہے. ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ بڑا پیسوں والا تھا، اس کو یہ بیماری لگ گئی تھی کہ اس کے آنکھ کی یہ پلکیں جو ہے، اس کا یہ حصہ، یہ ہم دیکھے جب دیکھتے ہیں کسی چیز کو تو اس دل کے ارادے سے وہ اوپر چلے جاتی ہے. جب ہم چاہتے ہیں اس کو بند کر کے نیچے کر دیتے ہیں، جب سوتے ہیں اس کو نیچے کر دیتے ہیں. لیکن اسے یہ بیماری لگ گئی کہ یہ کنٹرول اور حص اس کا ختم ہو گیا، اور پلکیں اس کے نیچے آ گئی، یہ حصہ نیچے آ گیا. اب وہ کسی چیز کو دیکھنا چاہے تو ہاتھ سے ایسا پکڑ کے اس کو اٹھائے اور دیکھے. اور وہ کہہ رہا تھا کہ میری جتنی دولت ہے سب دے دوں گا اگر یہ صحیح ہو جائے، اتنا میں اس سے پریشان ہوں. ہمیں احساس نہیں ہے ان چیزوں کا، ہمیں احساس نہیں ہے ان نعمتوں کا، ہمیں احساس نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، میرے بندو جو بھی نعمتیں تمہیں ملی ہے یہ اللہ کی ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اتنی نعمتیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہ کر سکو گے، گنتی بھی نہیں کر سکو گے، اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اب یہ تو ہماری ناشکری ہے کہ اس زمین کے اوپر اس خالق کائنات کو ہم نے چھوڑ کر کسی کو داتا بنایا، کسی کو دستگیر بنایا، کسی کو مشکل کشا بنایا، کسی کو غریب نواز بنایا۔ خالق اللہ ہے، اختیار اس کے پاس ہے، حاجتیں وہ پوری کرتا ہے، اور ایسا پوری کرتا ہے یسألوہ من فی السماوات والارض، صرف زمین نہیں آسمانوں کے اندر جو مخلوق ہے ان کی حاجتیں بھی وہی پوری کرتا ہے۔ بڑے بڑے نبی، ابراہیم علیہ السلام بوڑھا ہو گیا، گھر میں اولاد نہیں پیدا کر سکتا، اللہ کو پکارتا ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ کو پکار رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہے، اللہ کو پکار رہا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اللہ کو پکار رہا ہے۔ فرمایا سورۃ انبیاء کے اندر جہاں نبیوں کے واقعات اللہ نے بیان کی ہے، یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ سارے نبی اللہ کے در کے سوالی تھے۔ کس کے در کے؟ لیکن آج یہ انسان کتنا باغی ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یثرب کے والی شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ کہتے یا نہیں کہتے؟ سارے نبی کس کے در کے سوالی تھے؟ اللہ کے در کے سوالی تھے۔ آج یہ انسان اتنا باغی اور طاغی ہو گیا ہے، آج اس کے ہاتھ میں کڑا ہے، کالا داغا ہے، انگلیوں میں چھلے ہیں، لوبان کی دنیا اس کے گھر اور مکان اور دکان میں ہو رہے ہیں۔ یہ اپنے گھر کے اوپر کبھی کالا جھنڈا لگاتا ہے، کبھی کالی ہنڈی لگاتا ہے، کبھی یہ گوبر لگا دیتا ہے، اس پہ عقیدہ بنا دیتا ہے، گاڑی کے نیچے گندا جوتا لٹکا دیتا ہے، اس پہ عقیدہ بنا لیتا ہے، کبھی جو ہے من کے اور سیپیاں لے کے بچوں کے گلوں میں اور پاؤں میں ڈال کے ان پہ عقیدہ بنا دیتا ہے، کبھی اپنے جیسے انسان کو جس کو اپنے ہاتھوں سے اس کا کفن انہوں نے اس کے کپڑے اتارے، کینچی سے کاٹ کے اس کے کپڑے اتارے، بابا مر گیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو استنجا دیا، اپنے ہاتھوں سے اس کا وضو کرایا، اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن پہنایا، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے گئے، قبر میں اپنے ہاتھوں سے رکھا، اس کے چہرے کو قبلہ رخ کیا، اور چند دنوں کے بعد قبر پختہ ہو گئی، مزار تعمیر ہو گیا۔ اب بابا شاہ جمال پتر دے دے رتھا لال، اب وہ پتر دے رہا ہے، اب وہ جولیاں بھر رہا ہے، اب وہ مشکل کشا ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ فساد اس زمین کے اوپر اس انسان نے برپا کیا ہے، اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک کیا اس کے ذات اور صفات کے اندر۔ نصرانیوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین مکہ نے کہا یہ ملائک جو ہے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، چہیتیاں ہیں۔ آج ہماری امت کہتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں۔ ہر قوم نے اللہ کے ساتھ کبھی ذات اور کبھی صفات کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، کبھی اللہ کو ایک نہیں مانا ہے۔ اسی بات کو قرآن بیان کرتا ہے، سورہ یوسف کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن ایسے حال میں کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، خالص ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کو خالص ایمان چاہیے، خالص ایمان چاہیے۔ یہی وہ دعوت ہے جو تمام انبیاء نے اپنے قوموں کو دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی اصل وجہ قرآن نے یہ بتائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے میرے نبی اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، جب اے نبی آپ قرآن بیان کرتے ہیں اور قرآن میں مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نہ جادو اس کے ساتھ شریک ہے، نہ یہ نظر اس کے ساتھ شریک ہے، نہ دم اس کے ساتھ شریک ہے، نہ دجال اس کے ساتھ شریک ہے، نہ نبی اس کے ساتھ شریک ہے، نہ ولی اس کے ساتھ شریک ہے، نہ کوئی جن اس کے ساتھ شریک ہے، نہ آسمان کے ملائک اس کے ساتھ شریک ہے، نہ تعویذ اور گنڈ
پانڈے اس کے ساتھ شریک ہے، نہ یہ پیر اور مرشد، یہ قلندر، یہ قطب، یہ ابدال اوتاد شریک ہے، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور ثانی نہیں، پارٹنر شریک نہیں ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پھر آپ سے بھاگتے ہیں۔ اشمئزت قلوبہم، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، یہ اللہ کی توحید کے منکر، یہ اللہ کے کتاب کے منکر، ان کے ماتوں پہ انکار کے واضح نشان آ جاتے ہیں کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ نہ صرف ماننے والے، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، بلکہ آستینیں چھڑاتے، خبردار گستاخ ہو تم ہمارے اولیاء انبیاء کے، مارو اس گستاخ کو۔ یہ حملے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے حملے کے لیے تیار ہو جاتے۔ بلال حبشی کا کوئی قصور نہیں تھا کہ تپتی ریت پر اسے لٹا کر اس کے اوپر باری باری پتھر رکھا کرتے تھے کہ کہو یہ لات، منات، عزا، نائلہ، حبل، یہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ جتنے بھی اولیاء انبیاء ہیں، یہ یغوث، یعوق، سواع اور نصر جو اللہ کے سچے اولیاء ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ان کو تم مانتے ہو یا نہیں؟ وہ کہتے تھے احد احد احد۔ یہ تو جرم تھا کہ نہیں جی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ محمد جو ہے یسب محمد آلہتنا، کہ یہ محمد جو ہے یہ ہمارے آلہہ کی گستاخی کرتا ہے، ان کے شان میں انہیں گالیاں دیتا ہے۔ تم سوچ سکتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو گالی دے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے سکتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، وہ تو ان کے بھائی تھے، وہ تو ان کے مشن کو آگے چلانے والے تھے، وہ اس چیز کو گالی سمجھتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ آج بھی اگر یہ قوم سدھر جائے، اللہ کو ایک مان لے، اور اس کے بعد اس کی دوسری بغاوت جو عملی بغاوت ہے وہ چھوڑ دے۔ آج بھی دیکھیں قرآن نے جو ہمیں دین دیا ہے، غیبت منع ہے، منع ہے یا نہیں؟ چغلی منع ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ منع ہے یا نہیں؟ چوری ڈکیتیاں منع ہے یا نہیں؟ نشہ کرنا منع ہے یا نہیں؟ جوا منع ہے یا نہیں؟ پڑوسی کے ساتھ ظلم کرنا منع ہے یا نہیں؟ ماں باپ کا حق ہے یا نہیں؟ اولاد کا حق ہے یا نہیں؟ بیوی کا حق ہے یا نہیں؟ مسافروں کا حق ہے یا نہیں؟ مہمانوں کا حق ہے یا نہیں؟ یہ سارے قوانین اگر اللہ کے آج ہم مان لے، یہ دنیا جنت ہوگی یا نہیں؟ ارے اللہ نے تو دنیا جنت بنا دی ہے۔ یہ باغ، یہ کھیتیاں، یہ ہوائیں چل رہی ہے، یہ درختوں کے سائے، یہ چلتا ہوا ٹھنڈا پانی، اللہ نے تو جنت بنایا ہے، لیکن اس انسان نے اس جنت کو اپنے لیے جہنم بنا دیا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بیٹا باپ کا دشمن ہے، پڑوسا پڑوسی کا دشمن ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دغا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاوٹ ہو رہی ہے، ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے لیے دنیا کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ تمہارے 3 اقسام ہونے والے ہیں۔ ایک ایسا دن تمہارے اوپر آنے والا ہے، وہ دن بڑا سخت ہے، وہ دن بڑا سخت دن ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اور دنیا سے محبت کرنے والوں اور دنیا کو چاہنے والوں، ذرا سنو، ایک دن آنے والا ہے تمہارے پیچھے جس کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس دن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، کتنا سخت دن ہے وہ، کتنا سخت دن ہے وہ، اس کو تم تصور بھی اس کا نہیں کر سکتے ہو۔ اب یہاں اللہ رب العزت، اب دیکھیں اس مضمون کی طرف میں جا رہا ہوں۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کو ایک مان لے اور اس کے احکامات پہ عمل کرے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے، صحابہ کرام کے راستے پہ چل پڑے، جس کو سبیل المومنین قرآن نے کہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے باغ تیار کیے ہیں، عدن، جو ہمیشہ کے باغ ہے، یدخلونہا، ان باغوں کے اندر یہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، فرمایا ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور یاقوت اور اس قسم کے موتیوں کے، فرمایا
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس کے اندر جو ہے وہ ریشم کا ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور یہ کہے گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے غم اور رنج سارا دور کر دیا ہے۔ یہ مومن ہے، اس کا اللہ سے یہ تعلق ہے، جس کی یہ صفت ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اپنے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی انہوں نے ہمیشہ اللہ کی تعریفیں کی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی تعریف کریں گے کہ اللہ نے تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے غم کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی قدردان ہے۔ الذی، وہ اللہ ہمارا، احلنا دار المقامتی من فضلہ، جس نے اس ہمیشہ کے دائمی گھر یعنی جنت کے اندر ہمیں اتار دیا ہے، داخل کر دیا ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب، اب یہاں پہ کوئی ہمیں محنت اور مشقت نہیں کرنی ہے۔ وہ دنیا کی ساری مشقتیں ختم ہو گئی، دنیا میں مشقت کرو، آخرت میں پھر آرام کرو گے۔ اگر ہم دنیا کے اندر مشقت نہیں کریں گے، اور مشقت سے مراد کیا ہے؟ ایک مشقت وہ ہے آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، صنعت کاری کرتے ہیں، کوئی اور شعبہ ہے آپ کو، اس میں آپ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن اس محنت کے ساتھ ساتھ قرآن کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب دنیا کے ان معمولات سے، ان مصروفیات سے تمہیں نجات مل جائے، آرام مل جائے، ختم ہو جائے، اس کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف رغبت کرو، پھر دین کا بھی کام کرو۔ یہ نہیں کہ صرف دنیا دنیا دنیا، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا۔ کہیں قرآن کہتا ہے متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے بیان کی، جیسے بارش برستی ہے، فصل نکل آتی ہے، کوئی سبزہ ہوتا ہے، مہینہ 2-3 مہینے، اس کے بعد جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، پھر ہوائیں چلتی ہے اور چور چور ہو کر وہ ہواؤں کے اندر اڑ جاتا ہے، وہ باقی پھر نہیں رہتا ہے۔ اے بندو، تم بھی اسی طرح دنیا میں آئے ہو، شباب اور جوانی تمہارے اوپر آئی ہے، خوشیاں ہیں اور تم کھاتے پیتے ہو، دولت ہے، صحت ہے، لیکن سن لو قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ موت تمہارا پیچھا کر رہا ہے، موت تمہارا پیچھا کر رہا ہے، اور ایک دن یہ موت ضرور تم سے مل لے گا، اور جیسے ہی یہ موت تم سے ملاقی ہوگا، اس کے بعد اس رب کائنات کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، جو تمہاری چھپے باتوں کو، چھپے اعمال کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کرتوتوں کو بھی جانتا ہے، اور ایک ایک کر کے وہ تمہیں بتائے گا کہ میرے بندے یہ کچھ کر کے تم آئے ہو۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، فرمایا میرے بندے آج تو اکیلے میرے پاس آیا ہے، تیرے پاس عہدہ اور منصب نہیں ہے، تیرے رشتہ دار نہیں ہے، تیرا کاروبار نہیں ہے، تیری دولت نہیں ہے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو دنیا میں نے دیا تھا وہ دنیا میں چھوڑ کر تم آئے ہو، اکیلے میرے پاس آئے ہو، جسم پہ لباس بھی نہیں، ننگے آئے ہو۔ اب بتاؤ کیا کر کے تم آئے ہو، بتاؤ کیا کر کے تم آئے ہو۔ انسان سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی، سننے کے لیے کان دیے تھے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے تھے، چلنے کے لیے ٹانگیں دی تھی، تیرے کو میں نے جسم دیا تھا، بیوی دیے تھے، بچے دیے تھے، کاروبار دیا تھا، زمین دی تھی، گھر دیا تھا، ہر چیز، ہر آسائش دی تھی، کھانے پینے کا انتظام کیا تھا۔ یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد تو نے میرے لیے کیا کیا تھا؟ ایک ہی بات تو میں نے بتائی تھی تمہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اپنی عبادت کے لیے تجھے میں نے بنایا ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ 24 گھنٹے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہی اللہ کی عبادت ہے۔ تو قرآن مجید آپ دیکھیں، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ یہ کہیں گے لا یمسنا فیہا نصب، اب ہمیں یہاں کوئی مشقت نہیں، اے اللہ یہ تیری بڑی مہربانی ہے۔ کیوں مشقت نہیں ہے؟ مشقت اس لیے نہیں ہے کہ قرآن مجدہ سناتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جو لوگ ایمان لے آتے اور ایمان پر استقامت دکھاتے. استقامت یہ نہیں کہ آج بڑھ چڑھ کر ایمان کی راہ پہ چل رہا ہے اور اس کے بعد سال 2 سال کام کرنے کے بعد سست ہو کر بیٹھ گیا, کاروبار کے اندر لگ گیا, کسی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا, رشتہ داریوں میں لگ گیا, بیوی بچوں میں لگ گیا. اب نہ وہ دین رہا, نہ وہ گرم جوشی رہی, نہ وہ تحریک رہی, نہ وہ توحید رہی, نہ وہ سنت رہا, نہ وہ عبادات رہے, نہ وہ اذکار رہے, کچھ بھی نہیں رہا. اب یہ دنیا دار بن گیا. نہ 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 نہ, ہمیشگی دکھائی اس نے, استقامت دکھائی اس نے. اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند کیا, تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو, تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. تھوڑے سے مراد یہ ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ قرآن اور سنت سے پیچھے ہٹ جائے. نہیں, قرآن اور سنت پہ چلنا تو ضروری ہے, اس سے تو کم نہیں چلے گا. قرآن اور سنت سے آگے بڑھنا بھی صحیح نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے, لیکن قرآن اور سنت کے اندر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا یہ فضیلت ہے. اس کو سابقون بالخیرات کہتے ہیں. آگے بڑھنے والے اولئک المقربون, ایسے لوگ اللہ کے بہت قریب, اس کی بھی انشاءاللہ بات آئے گی. تو یہ دیکھیں, یہ لوگ کہتے ہیں ولا یمسن فیہا لغوب, اور اب جو ہے ان جنتوں کے اندر کوئی تھکان ہمیں جو ہے محسوس نہیں ہو رہی. جسم ٹوٹتا تھا دنیا کے اندر, ہم تھک جاتے تھے, کبھی بخار ہے, کبھی نزلہ ہے, کبھی ڈپریشن ہے, کبھی بلڈ پریشر ہے, کبھی کیا اور کبھی کیا ہو رہا ہے, کبھی شوگر ہو گیا ہے, کبھی کینسر ہو گیا ہے, کبھی ایک اور کبھی دوسری بیماری. اللہ رب العزت ساری بیماریوں کو ختم کر دے گا, صحت دے گا, جوانی دے گا, آرام دے گا, سکون دے گا, اور ایسے جنتیں دے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو دل میں آئے گا اللہ وہ دے دے گا, اور جو زبان سے یہ مانگیں گے اللہ وہ دے دے گا. تو فرمایا وہاں ان کو کوئی تھکان بھی نہیں ہوگی, یہ کہیں گے, اقرار کریں گے. اب آگے اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں, جو اللہ کی کتاب کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں, جو اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت کرنے والے ہیں, جو گناہوں کے کام کرنے والے ہیں, اللہ ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے والذین کفروا لہم نار جہنم, ان کے لیے جہنم کی آگ ہے, لا یقضی علیہم فیموتوا, ان پر موت کا فیصلہ نہیں ہوگا, موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اب یہ جہنم کے اندر ہمیشہ زندہ رہیں گے, لیکن زندگی بھی ایسی ہوگی جو زندگی نہیں کہلائے گی, اس لیے ہمیشہ عذاب ہوں گے. قرآن اس کا نقشہ مختلف صورتوں کے اندر کھینچتا ہے. سورۃ الاعراف کے اندر دیکھیں, ان کو لباس پہنا دیا جائے گا آگ کا لباس, قطعت لہم ثیاب من نار. یہ کپڑا ہم نے پہنا ہے نا, یہ کپڑا نہیں ہوگا, آگ کا کپڑا. اللہ فرماتا ہے آگ کا کپڑا کاٹ کے ان کو سلائی کر کے پہنایا جائے گا کہ یہ لو سوٹ کاٹن کا تمہارے لیے تیار ہے, یہ سوٹ پہنو تم. ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے ان کے آگ, نیچے بھی آگ ہوگی اور اوپر بھی آگ ہوگی. سورہ نساء کے اندر دیکھے, اس کی جو قناتیں ہوگی, شعلے ہوں گے, ہر طرف سے ان کو گھیر لے گی, ہر طرف سے ان ظالموں کو, ان سرکشوں کو. اسی طرح قرآن کہتا ہے جب یہ پیاسے ہوں گے, اذا استغاثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ, یہ پانی مانگیں گے کہ ہمیں پانی دے دو, پیاس لگی ہے, شدید پیاس لگی ہے. تو اللہ فرماتا ہے ایسا کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا, یشوی الوجوہ, جب یہ چہرے کے قریب لے جائیں گے پینے کے لیے تو ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا, اتنا گرم ہوگا. سورۃ محمد کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ پیئیں گے تو ان کے آنکھوں کو, انتڑیوں کو کاٹ دے گا, اتنا گرم پانی ہوگا. کہیں قرآن کہتا ہے ان کو شجر زقوم, انتہائی سخت اور کڑوا جو ہے درخت, جو زہر کی طرح ہوگا, وہ ان کو کھلایا جائے گا. لیکن قرآن کہتا ہے جس سے ان کا جسم موٹا نہیں ہوگا کہ یہ کھائیں گے تو جسم موٹا ہو جائے گا, تازہ ہو جائے گا. نہ نہ نہ, بھوک نہیں اس سے بجھے گی ان کی, پانی سے ان کی پیاس نہیں بجھے گی,
اور جب سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے جنتیوں سے یہ کہیں گے کہ اس میں سے اپنے پانی میں سے تھوڑا بہا کے تو ہمارے طرف بھیج دو، تھوڑا کھانا بھیج دو، تو وہ جنتی کہیں گے کہ اب اللہ رب العزت نے یہ کھانا پینا جنت کا تمہارے اوپر حرام کر دیا، یہ دنیا میں دے دیا اللہ نے، تم نے ناشکری کی ہے، اب یہ چیزیں تمہیں یہاں نہیں ملے گی۔ تو دیکھیں قرآن یہ نقشہ ہمارے سامنے کھینچ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، اور یہ عذاب ان کا ختم تو چھوڑے، نکلنا تو چھوڑے، ہلکا بھی نہیں ہوگا، ہلکا کم بھی نہیں ہوگا، بلکہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ زدناہم، قرآن کہتا ہے ہم ان کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے، کم نہیں ہوگا۔ فرمایا کذالک نجزی کل کفور، اس طرح ہم ہر ناشکرے کو سزا دیتے ہیں، ہر ناشکرے کی، چاہے وہ ناشکرہ جس درجے میں بھی ہوگا، جس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری دنیا میں کی ہے، نعمتیں پانے کے بعد بھی اس کا شکر ادا نہیں کیا ہے، 5.5 اور 5 فٹ کے جسم دے کر اللہ رب العزت نے ایک ایک نعمت تجھے دی ہے، اس کے بعد تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے نشہ مت کر، اور تو نے سرگٹ ہاتھ میں پکڑا ہے، نسوار منہ میں رکھا ہے، ماوا منہ میں ڈالا ہے، کبھی چرس پیتا ہے، کبھی شراب پیتا ہے، اللہ زنا سے منع کرتا ہے، تو زنا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور عورت جائے تم پھاڑ پھاڑ کے اس کی طرف نگاہ سے دیکھو، یہ ایمان ہے؟ یہ پوچھا جائے گا ایمان کس درجے کے اندر ہے تمہارا؟ قرآن کو مانا ہے یا نہیں مانا ہے؟ اللہ کی کتاب پہ عمل کیا یا نہیں؟ رسول کی سنتوں کو اپنایا یا نہیں؟ تقوی کی زندگی گزاری یا نہیں؟ عدالت لگے گی، عدالت لگے گی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ کتاب اللہ کی عدالت میں پڑے ہوگی، اور اللہ کا نبی گواہی دے گا کہ اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج اس لیے جہنم میں جا رہی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے میرے بھائیوں، واحد کتاب ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھو، اس کتاب کو ٹائم دو، اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، ورنہ پچھتاؤ گے، اتنا پچھتاؤ گے، اتنا پچھتاؤ گے کہ قرآن کہتا ہے کہ پچھتا کے رو رو کے ان کی حالت خراب ہو جائے گی، لیکن پچھتاوے اور رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آ رہا ہے آگے، یہ بھی آپ دیکھ لیں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، یہ چیخیں گے، چلائیں گے اس آگے جہنم کے اندر، ربنا، اے ہمارے رب۔ دنیا میں تو برائے نام کہتا ہے میرا رب، تو رب مانے گا اور تیرا یہ عقیدہ ہوگا کہ میرا رب میرے قریب ہے، اگر ہم 3 ہوتے تو چوتھا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ اگر تم 5 ہوتے ہو تو چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اگر تم اکیلے ہوتے ہو تو دوسرا کون ہوتا ہے؟ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اپنے شان کے لحاظ سے ہر جگہ وہ حاضر اور ناظر ہے۔ اب کسی اہل توحید کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، کمرے میں ہے، دکان میں ہے، بازار میں ہے، مکان میں ہے، ہر جگہ ہے، اس کے بعد یہ گناہ کا کام کرے گا تو کیا مطلب؟ رب نہیں مانا ہے، اس کی صفات کے ساتھ اس کو رب نہیں مانا ہے، حاضر ناظر نہیں مانا ہے، عالم الغیب نہیں مانا ہے، السمیع البصیر نہیں مانا ہے۔ اگر مانتے تو کیوں کرتے؟ ایک عام انسان اگر جا رہا ہو، کسی عام انسان کے سامنے کوئی زنا کر سکتا ہے؟ جی، چوری کر سکتا ہے؟ چور جب چوری کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے یا نہیں؟ ملاوٹ کرنے والا جب ملاوٹ کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے، انسانوں کے سامنے وہ نہیں کرتا ہے۔ اس وقت اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو تو ایسے کام کیوں کرے؟ آپ دیکھیں اس مسئلے کو، بس تھوڑا سا ٹائم شاید جو ہے وہ پھر زیادہ ہو جائے، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ بہرحال یہ دیکھیں قرآن اسی چیز کو ذکر کرتا ہے، حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ ان کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون۔ اللہ فرماتا ہے ان کے یہ کان، ان کی یہ آنکھیں اور ان کا یہ جسم، ان کی کھالیں ان کے اوپر گواہی دیں گے جو کچھ یہ کر کے دنیا میں گئے ہیں۔ یہ آنکھیں کہے گی، یہ کان کہیں گے، یہ جسم کہے گا کہ اللہ اس نے یہ کیا ہے۔ اب جب یہ گواہی دیں گے، وقالو، تو یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟
لجلودہم اپنی جسم سے، اپنے کھالوں سے، لم شہدتم علینا تم کیوں گواہی دے رہے ہو، تم تو ہماری جسم کا حصہ ہو، میرے ساتھ تو تم بھی جلو گے، کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں گویا کیا ہے، کان کہیں گے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں، اللہ کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مردوں سے کیسے باتیں کرتا ہے۔ ارے اللہ تو تیرے کانوں سے بھی باتیں نکالے گا، تیرے کھالوں سے بھی باتیں نکالے گا، تیری آنکھوں سے بھی باتیں نکالے گا، تیری ہاتھوں سے بھی باتیں نکالے گا، تیری ٹانگوں سے بھی باتیں نکالے گا۔ یہ ہاتھ جو ہے یہ بات کریں گے، اس کی زبان تو نہیں ہے، یہ بات کریں گے، یہ آنکھ بات کرے گی، یہ کان بات کریں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ تم کیوں ہمارے اوپر گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ گواہی ہم سے دلوائی ہے، اللہ نے ہمیں گویا کیا ہے ان باتوں کے اوپر، جس نے ہر چیز کو سننے بولنے کی طاقت دی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ، اب وہ بات آ گئی، وَمَا كُنْتُمْ، اور نہیں تھے تم دنیا کے اندر، تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم تو اپنے جسم سے پردہ ہی نہیں کیا کرتے تھے، تمہیں تو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ کل یہ جسم تم پہ گواہی دے گا، یہ خیال ہی نہیں تھا، بلکہ تم تو یہاں تک بھی سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت جو ہے جو کچھ تم کر رہے وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ ایسا ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نہیں جانتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، سب مانتے یا نہیں مانتے؟ لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا یہ عقیدہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جب ڈنڈی مار رہے اس وقت یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ جب زنا کر رہے یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ جب جھوٹ بول رہے یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ جب ناپ تول کے وقت جب ڈنڈی مارتے تو یہ عقیدہ کیوں نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری گفتگو کو سن رہا ہے؟ وہاں تو کوئی عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی بات کو قرآن بیان کرتا ہے، بل ظننتم، بلکہ تمہارا یہ خیال تھا، کیا خیال تھا؟ کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اکثر جو کچھ تم کر رہے ہو نا وہ اللہ، کثیر کیوں کہا؟ کثیر اس لیے کہا کہ نماز کے لیے جب آتے کھڑے ہوتے اللہ اکبر، اس وقت تو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، عقیدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ نیکی کے وقت عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب گناہ کرتے پھر عقیدہ نہیں۔ تو اس لیے کہا ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ اکثر وہ جو تم کرتے ہو وہ اللہ نہیں جانتا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہی وہ تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا گمان اور تمہارا خیال تھا جس نے تمہیں تباہ کر دیا، آج جہنم کے اندر اتار دیا۔ اصلاح کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، ورنہ بہت سخت دن آنے والا ہے۔ یومن ثقیلہ قرآن اس کو کہتا ہے، بہت باری دن آنے والا ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، اتنا سخت دن آنے والا ہے۔ اب تھوڑا سا میں یہاں پہ آتا ہوں، اس کو پہلے دیکھ لیں سورۃ فاطر کو۔ تو فرمایا یہ جہنم کے اندر وہم یصطرخون فیہا، چیخیں گے چلائیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں اس جہنم سے نکال لے۔ کیوں نکالے جی؟ نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ تاکہ دنیا میں جا کے اب ہم نیک عمل کر لیں، جو کر کے گناہ آئے ہیں اس کو ہم اس سے توبہ، بس اب نہیں کریں گے، اب نیک عمل کریں گے، دنیا میں دوبارہ بھیجے تو اللہ کیا جواب دے گا؟ اب وہ جواب بھی ہم سن لیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا دنیا میں اتنی زندگی میں نے نہیں دی تھی؟ اگر تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ لیتے، اور خبر دینے والا، قرآن سنانے والا بھی تو تمہارے پاس آیا تھا، قرآن سنایا کرتا تھا کہ دیکھو ایسا دن آنے والا ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، اللہ کے عذابات بھی ہے اور اللہ کی نعمتیں بھی ہے، اور یہ کتاب نے تمہیں دکھا دیا تھا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے تمہیں دکھا دی تھی، ایک جنت کا راستہ ہے اور ایک جہنم کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ کس چیز سے؟ دیکھیں، ابلیس کا مقابلہ آسان ہے، ظاہری شیطانوں کا مقابلہ آسان ہے،
اندر چھپا ہوا شیطان جو نفس ہے نا، اس کا مقابلہ بہت سخت ہے. اس نے کنٹرول کیا ہے. کنٹرول روم میں وہ بیٹھا ہوا ہے، پرائے ماں بہن جا رہی ہے، آنکھیں اس کے طرف کیوں جا رہی ہے؟ نفس کہہ رہا ہے چلو جی آنکھیں دوڑاؤ. جھوٹ بولنے کا وقت آتا ہے، زبان کو وہ چلا دیتا ہے، بولو جی. جھوٹ وہی بلواتا ہے. بے حیائی اور فحاشی کی گفتگو سننے کے لیے کانوں کو وہی کھڑا کرتا ہے. ریڈی ہو جاؤ بھائی، چسکے لو اب اس گفتگو کے ساتھ. ناجائز گواہی دینے کے لیے زبان سے وہی کہتا ہے، ناجائز چیزوں کو پکڑنے کے لیے ہاتھوں سے وہی کہہ رہا ہے، ناجائز کاموں کی طرف چلنے کے لیے ٹانگوں سے وہی کہتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء قرآن کہتا ہے. یہ امارتن جو ہے نا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. صرف امر نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ امر کرتا ہے یہ نفس گناہوں کے ساتھ. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوشش کر کے اس نفس امارہ کو پہلے نفس لوامہ بنانا ہے. کون سا نفس بنانا ہے؟ نفس لوامہ بنانا ہے. نفس امارہ وہ نفس ہے کہ ایک تو آپ گناہ کریں اور گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے. ایسا ہے یا نہیں؟ آدمی گناہ کرتا ہے، جب گناہ ہو تو اس کو پچھتاوا ہونا چاہیے یا نہیں؟ لیکن پچھتاوا بھی نہیں ہو رہا ہے، استغفار بھی نہیں ہے، توبہ بھی نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں جا رہے، کچھ نہیں ہے. گناہ ہو رہا ہے، گناہ پہ گناہ، فکر ہی نہیں ہے. یہ نفس امارہ ہے. اس کو ہمیں کوشش کر کے پہلے درجے میں لا کے نفس لوامہ بنانا ہے. نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ گناہ تو آپ سے ہو جائے گا لیکن وہ آپ کو ملامت کرے گا. کیا کرے گا؟ ملامت کرے گا کہ جی گناہ کا کام آپ نے کیا ہے. تو آپ کو توفیق ملے گی توبہ کرنے کی، استغفار پڑھنے کی. یہ نفس لوامہ ہو گیا. اس کے بعد ایک اور نفس ہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. کون سا نفس ہے؟ نفس مطمئنہ. پھر اس کے بعد ہمیں اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے. نفس مطمئنہ جب بنے گا تو اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا. کیا ہوگا؟ تمہارا ٹھکانہ پھر جو ہے وہ جنت ہوگا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دیکھے یہاں سورہ الفجر کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے. اعلان ہوگا قیامت کے دن. اول اللہ فرماتا ہے، انسان کا ذکر کرتا ہے کہ جب اللہ کی وجاء ربک والملک صفا صفا، عدالت لگ گئی. اب وہ مذاق ختم ہو گیا، اب یقین ہو جائے گا کہ عدالت لگ گئی اللہ کی. ملائک آئیں گے، فیصلوں کا دن آ گیا، حساب کتاب کا دن آ گیا. وجیء یومئذ بجہنم، جہنم لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے گی اور عدالت بھی اسی زمین پہ لگے گی. جہنم کو یہاں پیش کر دیا جائے گا، اپنی نگاہوں سے لوگ دیکھ لیں گے. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری. اب انسان نصیحت لے گا لیکن نصیحت اب کہاں ہوگی؟ اب یہ سمجھ جائے گا لیکن سمجھ کا اب کیا فائدہ ہوگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اب یہ کہے گا کہ کاش میں اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بیچتا، تیاری کرتا، دنیا میں نہیں. وہاں یہ پچھتاوا کرے گا. فرمایا فیومئذ لا یعذب عذابہ احد. وہ عذاب دوں گا جو کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. اتنا سخت عذاب. انسانی تاریخ میں سخت سے سخت ریمانڈ اگر کسی کو بھی دیا گیا ہے، اللہ کے ریمانڈ کے مقابلہ وہ نہیں کر سکے گا. اتنا سخت عذاب ہوگا. ولا یوثق وثاقہ احد. اور اللہ جو گرفتاری کرے گا، باندھے گا، ایسا باندھنا بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے نفس. اطمینان والا نفس کون ہوتا ہے؟ جس نے یہ کہہ دیا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میرا رب اللہ ہے. اب کسی اور کے طرف یہ نگاہیں نہیں لے جاتا، کسی اور سے نہیں مانگتا، کسی اور سے اپنی حاجتیں نہیں مانگتا. بس وہ کافی ہے اس کے لیے. وہی مشکل کشا، وہی داتا، وہی دستگیر، وہی قانون ساز. اس کے بعد یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہو گیا کہ وہ میرا قائد ہے. وہ میرا کیا ہے؟
میرا قائد ہے، میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میرا لیڈر ہے، میرا امام ہے وہ۔ لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں؟ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد کہتے یا نہیں کہتے؟ کوئی کہتے ہیں نواز شریف زندہ باد، کوئی کہتے زرداری زندہ باد۔ یہ بھی مومن ہے جو کہتا ہے رضیت باللہ ربا و بمحمد رسولا، اور جھوٹ کہتا ہے یہ، اس کے بعد کسی اور پہ یہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کے بعد بھی کسی اور نظام کی ضرورت ہے؟ یہ جو جتنے لیڈر ہیں آپ کے پاکستان کے اندر، میرا کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں اسلام کا سپاہی ہوں، اسلام کی بات کرتا ہوں۔ یہ طاغوتی نظام کا حصہ ہے یہ سب کے سب، جمہوریت کے یہ قائل ہیں۔ جمہوریت کیا ہے؟ طاغوتی نظام ہے یا طاغوتی نظام نہیں؟ جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کے ذریعے، عوام کے لیے، اور قوت بھی عوام کی یہاں ہوگی، یعنی عوام کی قوت عوام کے ذریعے، عوام کے لیے۔ قوت کس کی ہے آپ کے نزدیک؟ جی، قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے نا۔ تو عوام کے پاس کہاں سے قوت آ گئی؟ اس کی قوت چلے گی، طاقت اس کی چلے گی، اس کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، جو فیصلہ یہ کریں گے عوام کریں گے بس وہی ہوگا۔ نہیں، فیصلہ میرا اللہ کرے گا۔ کون کرے گا؟ ان الحکم الا للہ۔ فیصلے کی قوت اس کے پاس ہے، کسی اسمبلی، کسی عدالت، کسی سینٹ کے پاس یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے۔ جمہوریت کفر ہے۔ ایک طرف متقی پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن کتنے ہیں؟ 3 آدمی ہیں۔ دوسرے طرف سارے بدماش، چور، ڈکیت، لٹیرے کھڑے ہیں، اور وہ 10 ہیں۔ تو جیتے گا کون؟ 10 والے جیتیں گے نا بھائی۔ جمہوریت یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ تو بدماش ہے، یہ تو چور ہے، یہ تو ڈکیت ہے، یہ تو ظالم ہے۔ نہیں بھائی، 10 ووٹ ہیں ان کے، تمہارے 3 جیتیں گے، حکومت ان کی ہوگی۔ تو یہ دین، یہ مذہب، یہ مسلک، یہ نظام تمہیں قبول ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک آدمی کیوں نہ ہو، اگر بات اس کی صحیح ہے تو وہی مانی جائے گی، اس کے مقابلے میں 1 کروڑ کیوں نہ ہو، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ جتنے بھی لیڈر ہیں یہ جمہوریت کے تحت الیکشن لڑتے ہیں، یہ جمہوریت کے قائل ہے۔ اور جمہوریت کس کا نظام ہے بتاؤ؟ برطانیہ کا۔ کس کا نظام ہے؟ برطانیہ کا نظام ہے، امریکہ کا نظام ہے۔ تو زبان سے تو ہم کہے ہم ان کی غلامی نہیں کریں گے، اور نظام پروان ان کے نظام کو ہم چلا رہے۔ بھائی جب اس کی غلامی نہیں ہے، اپنے عدالتوں سے، اپنے اسمبلیوں سے، اپنے سینٹ سے، اپنے ملک سے جمہوریت کو رخصت کرو کہ بھائی جاؤ، تمہارا کام یہاں نہیں، ہمارے لیے اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں انہوں نے حکومت کی ہے یا نہیں کی؟ سیاست مدنیہ اس وقت تھی یا نہیں؟ یہ سیاست کا ابھی پیدا ہوئی ہے کیا؟ سیاست کہتے ہیں ملک کا نظام چلانے کو، گاؤں کا نظام چلانے کو۔ تو اس وقت وہ نظام چلاتے تھے یا نہیں چلاتے تھے؟ اس وقت بھی چلاتے تھے۔ کیسے چلاتے تھے؟ قرآن اور سنت ہے، اللہ کی کتاب اور رسول کا طریقہ، اس سے وہ نظام چلاتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔ آج مسلمان اتنا ناسمجھ ہو گیا ہے، اتنا ناسمجھ ہو گیا ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ مکمل نظام نہیں ہے، اس میں سیاست نہیں ہے جی، اس میں تو صرف مسجد ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھو بس، حج ادا کرو، عمرہ ادا کرو، روزہ رکھو، بس یہ ہے۔ اسلام کو اتنا محدود کر دیا ہے۔ ارے اسلام تو وہ کچھ سکھاتا ہے جو تمہاری جمہوریت سکھا کیا تصور بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اسلام آپ کو کہتا ہے کہ بچے کے ساتھ تمہیں کیا کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں بتا دیے۔ اس کا حقیقہ کب کرنا ہے، اس کا بال کب تمہیں کہ ہے کاٹنے ہیں، اس کا نام تمہیں کب رکھنا ہے، وہ ساری چیزیں اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ انسان قبر میں اترتا ہے تو اس وقت بھی آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو قبر میں کس طرح تم اتارو گے۔ جب تم سوتے ہو تو اسلام بتاتا ہے کہ سونا کیسا ہے، جب ہم بستری کرتے ہو تو اسلام بتاتا ہے کہ ہم بستری کیسے کرو گے، اور جب تم سو کر جاگتے ہو تو اسلام بتاتا ہے کہ کیسے جاگو گے، اور جب تم کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو اسلام بتاتا ہے کہ کھانا کیسے کھاؤ گے، اور جب تم پانی پیتے ہو تو اسلام بتاتا ہے کہ تم پانی کیسے پیو گے۔ اسلام ایسا دین ہے
تمہارے لاکھوں سوشلزم، جمہوریت اور کمیونزم، یہ جتنے بھی نظام ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جائے، اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسلام میں کیا انصاف نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کا گن گائے؟ اسلام میں ہے انصاف یا نہیں؟ اسلام کی تو یہ مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوری اگر میری بیٹی فاطمہ کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے، تو پھر تمہیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے جمہوریت کی؟ پھر کیوں اپنے آقاؤں سے ڈرتے ہو؟ کیوں امریکہ اور برطانیہ سے ڈرتے ہو؟ کہہ دو کہ ہمیں جمہوریت نہیں، ہمیں اسلام چاہیے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلے جاتی ہے، انسان جو ہے جب تک اسلام پہ مطمئن نہیں ہوگا، اپنے رب پہ مطمئن نہیں ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈرشپ پہ وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ ہمارا لیڈر اللہ نے منتخب کر دیا ہے، ہمیں منتخب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد امیر ضرور ہوتا ہے، لیکن امیر وہی ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کی اطاعت کرتا ہے، پرہیزگار اور متقی ہوتا ہے۔ اور حکومت جو اسلامی آتی ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں۔ لوگ سوچتے ہیں کس طرح حکومت آئے گی؟ بالکل آسان سا جواب ہے اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے گلیوں کوچوں کے اندر کھڑے ہو کر وہ کہتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ پتہ ہے نا سب کو، اس دعوت سے اس نے آغاز کیا ہے۔ لوگ تھوک مار رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، کچھ صحابہ بن گئے، اذیتیں، تکلیفیں، مشقتیں انہیں اٹھانی پڑی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہجرت کا، کہ یہاں سے اب مدینہ چلے جاؤ۔ مدینے گئے، وہاں پہ مومنین کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ گئی۔ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ یہ تھا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن پڑھا ہوتا تھا، صحابہ آپ کے گرد ہوتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، قرآن سے ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ اس طرح مومنین کو تیار کیا گیا قرآن کی تعلیم سے، متقی اور پرہیزگار لوگ تیار ہو گئے، ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اور زیادہ بھی نہیں تھے، 313 تھے۔ کتنے تھے؟ 313 تھے، اور میدان قتال کے اندر جنگ بدر ہوا، وہاں پہ اترے ہیں، اور اللہ رب العزت نے 1000 کے مقابلے میں ان کو فتح دی۔ اور اس کے بعد پھر لوگ جاگے ہیں کہ یہ تو قوت بن گئی ہے، اور اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جنگ بدر، اس کے بعد جنگ احد، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد اسلامی ریاست کا قیام ہوا ہے۔ تبلیغ، ہجرت، قتال فی سبیل اللہ اور مومنین کا تزکیہ نفس، یہ 4 چیزیں مل کر یہ اسلامی ریاست مدینہ کا اس نے قیام کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو سنبھالا، اس نظام کے خلیفہ آپ مقرر ہوئے، اس نظام کو آپ چلا رہے تھے، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے اشارے کر دیے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب آپ جا رہے تھے تو اشارے کنایوں میں بتا دیا، پھر بھی وہ مجلس شورا انہوں نے اپنی رائے دی، اور اس کے بعد عمر کا انتخاب ہوا۔ کوئی الیکشن نہیں ہوا، کوئی عوام کا الیکشن نہیں ہوا۔ اسلام کا یہ طریقہ ہے۔ آج لوگ جمہوریت کے پیچھے، اور بعض اتنے ظالم مولوی مسجدوں کے اندر وہ کہتے ہیں جی یہ ووٹ دینا جو ہے نا یہ امانت ہے، یہ فرض ہے، نہیں دو گے گناہگار ہو جاؤ گے۔ لعنت ہو تیرے اوپر، جو تو امریکہ اور برطانیہ کے نظام کو ہم پر فرض مت کہتا ہے، تو اس کو امانت بنا رہا ہے، ایک طاغوتی نظام کو۔ جو الیکشن صحابہ نے نہیں لڑا پوری زندگی، اللہ کے نبی نے نہیں لڑا، تو نے اس کو امانت بنا دیا، اس کو فرض بنا دیا، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو مطمئن لوگ ہیں، ہر لحاظ سے اسلام پہ مطمئن ہو گئے، ان سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اعلان ہوگا کہ اے نفس مطمئنہ داخل ہو جا، تو ارجعی الی ربک، اپنے رب کے طرف لوٹ آ، راضیۃ مرضیہ، ایسے حال میں کہ تیرا رب تجھے راضی کرے گا، اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تجھ سے وہ راضی ہے، وہ تجھے راضی کر دے گا۔ اور اس کے بعد کہا جائے گا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں کی جماعت میں داخل ہو جا۔ وہاں جس طرح یہ جماعتیں ہیں نا دنیا کے اندر، وہاں بھی یوزعون، قرآن کہتا ہے جماعتوں کے اندر لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ وامتازوا اليوم، اس دن جو ہے ان سب کو الگ کر دیا جائے گا، مجرموں کو ایک طرف اور متقی لوگوں کو دوسرے طرف کر دیا جائے گا۔ اب ہمارا اور آپ کا بھی انتخاب ہوگا کہ آپ کس جماعت میں ہیں، آپ کس جماعت میں ہیں۔ الیکشن ہو رہا ہے تو اس
لین میں آپ کھڑے ہوئے ہیں جی، شرک ہو رہا ہے تو اس لین میں کھڑے ہیں، گناہ کے کام ہو رہے تو اس لین میں کھڑے ہیں، توحید کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو وہاں کھڑے ہیں، نماز ہو رہی تو وہاں کھڑے ہیں، آپ کا شمار کہاں ہوگا؟ ایسے لوگ جو ہوں گے نا، جو قرآن کے مخالف، جس کو قرآن نے منع کیا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کے نظام کو گڈمڈ نہیں کرنا، توحید اور شرک کو گڈمڈ نہیں کرنا، نیکی اور بلائی کو اور گناہوں کو گڈمڈ نہیں کرنا، اور اس نے سب کچھ جو ہے اس کا حلیم بنا دیا، گڈمڈ کر دیا، تو ایسے لوگ بھی کہاں ہوں گے؟ جہنم کے اندر ہوں گے۔ تو اللہ ان مطمئن لوگوں سے کہے گا کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا، وَادْخُلِي جنتی، میرے جنتوں کے اندر داخل ہو جا۔ بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے سورۃ الواقعہ کی آیات اب میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، خود سورۃ الواقعہ پڑھ لینا، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر 3 جماعتوں کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔